تو یہ ماڈلنگ کا خیال آپ کو شروع سے بچپن سے تھا؟ اچھا یہ بہت فنی اسٹوری ہے. اکثر ٹی وی پہ ریمپ واکس دیکھ رہی ہوتی تھی تو مجھے نا وہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا. اچھا ایسے چلتے ہیں یہ اور وہ, اور ماما میری کہتی تھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تم کیا دیکھتی ہو, چلو پڑھو. تو جب میں چھوٹی تھی تو میں اتنی فلمی تھی اپنے آپ کے اندر ہی, کسی کو نہیں پتا. تو اکثر امی لوگ گھر میں بیٹھ کے بہنیں ڈراماز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, ہر کسی کے گھروں میں نا کیمراز لگے ہوتے ہیں, اور اس میں جو بھی ہو رہا ہے تشدد, پیار یا جو بھی ظلم ہو رہے ہیں نا, یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے, اور جس کی سب سے مزے کی اسٹوری ہوتی ہے وہ ٹی وی پہ چل جاتی ہے. تو جب بھی امی مجھے ڈانٹیں یا بابا سے مجھے ڈانٹ پڑے تو مجھے ایسا لگتا تھا بس یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے, ٹی وی پہ آئے گا اور سب دیکھیں گے. تو آپ اچھے ایکسپریشن دیتی تھی ڈرامیٹک کہ میں ڈرامے سے تاکہ اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو اچھا جائے. ایگزیکٹلی ایسے ہی میرے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا تھا. اب میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کتنی فنی تھی میں. اچھا تو پھر یہ ریالٹی کب پتہ چلی کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے, تب میں بہت چھوٹی تھی, مطلب 7, 8, 9 سال کی تھی میں. صحیح ہے, اٹس اوکے. آئی تھنک ہم سب نے بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سوچی ہوئی ہیں جو یو نو, وہ کہتے نہیں تھے کہ ابھی پری آ کے وہ تکیے کے نیچے پیسے رکھے گی فار دا ٹوتھ فیری, اینڈ بہت سے لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں نا بیبی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ساتھ بھجوایا ہے. اس بات میں ہاں خیر ہر کوئی بلیو رکھتا ہے. پتہ نہیں فیملی میں کس کا بیبی ہوا تو میں اسکول سے واپس آئی تو امی کہتی ہیں یہ دیکھو پری نے آ کے یہ بیبی رکھا ہے. میں نے کہا مجھے بھی آ کے بیبی نہیں رکھا تھا تو میری پکچر کیوں نہیں لی اس کے ساتھ. تو میں نا امی سے لڑنے لگی, میری پکچر کہاں ہے, مجھے میری پکچر دکھائیں. پری آئی تھی, مجھے پری کو دیکھنا ہے. تو اب کی امی ہنس رہی ہوں گی آگے سے خوب جی کہ میں نے کیا بولا اور کیا بولا ہے, کیا بول دیا, پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بہانے بنائے, یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. سو کہاں کے رہنے والے ہیں آپ لوگ, اور بہن بھائی کتنے ہیں, کیا کون کون ہے فیملی میں؟ میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں, اور میں ایک ہوں, اکلوتی ہوں, لیکن میرے اسٹیپ سسٹر بردرس ہیں. اوکے. تو ہاں اوکے. سو کراچی آپ ایکٹنگ کے بعد شفٹ ہوئی جب آپ نے سوچا؟ نہیں, فیملی کے ساتھ ہی یہاں شفٹ ہو گئے تھے. پھر یہ ہوا کہ سو آپ کی ایجوکیشن کراچی سے بھی ہے یا اسلام آباد؟ نہیں, اس کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماڈلنگ تو جب آپ نے اسٹارٹ کی تو ماڈلنگ تو میں نے اسٹارٹ کی ہی نہیں کی, بالکل بھی نہیں کی آپ نے ماڈلنگ؟ میں بالکل بھی نہیں کی. میں پورٹ فولیو بنانے جب گئی تھی تو وہیں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں شاید نہیں کر سکتی. کیوں؟ میں ایکچولی کافی چبی تھی, میرا ویٹ 65 kg تھا. اوکے. تو پتہ نہیں میں اپنے آپ میں کہیں سے ماڈل تھی اور مجھے ایسا لگا اوہو میں تو بن جاؤں گی. وائی ناٹ, صحیح ہے. جو لیکن یو نو آپ کو ایک ماڈلنگ کے لیے ایک سرٹن ویٹ, انڈر ویٹ رہنا پڑتا ہے, اور وہ ایکسپریشنز جو شوٹس کے لیے دینے پڑتے ہیں وہ مجھ میں تو بالکل بھی ادائیں نہیں تھیں. اوکے. تو اس وقت نہیں تھی, اب تو آ گئی ہوں گی. اب تو آ گئی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں تو وہ خود آپ کو ریئلائزیشن ہوئی ہے جب آپ شوٹ کری تھی تو کسی نے کچھ بولا؟ میں آپ کو بتاؤں, اس شوٹ کے لیے جس سیلون میں گئی تھی اپنا میک اپ کروانے, سب سے پہلے تو مجھے وہ بندی مل جائے نا تو ان کو آپ دکھائیں کہ آج میں کہوں. انہوں نے مجھے کہا آپ کی نا ناک ٹیڑھی ہے. مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا کہ میری ناک ٹیڑھی ہے. تو اس نے نا کوئی کانٹور کیا تو دوسری لڑکی نے آ کے کہا یہ تم نے کانٹور ٹھیک نہیں کیا, ٹیڑھی لگ رہی ہے. نہیں ان کی ناک ہی ٹیڑھی ہے. میں نے کہا میری ناک ٹیڑھی ہے, اور وہ آج تک میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بات کہ میری ناک ٹیڑھی ہے. اوکے اوکے. یہاں سے بسم اللہ ہوئی تھی اس شوٹ کی. پھر آگے بھی کچھ ہوا؟ بس مطلب ہاں اوبویسلی میرا ویٹ تو تھا زیادہ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ تھوڑا کم کریں. پھر پتہ نہیں کیوں میرا اس دن کے بعد دل نہیں چاہا ماڈلنگ کا. تو وہ ایکسپیرینس ایسا تھا جس نے آپ کو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے. پھر ایکٹنگ کا خیال کیسا ہے؟ بس دوسرا آپشن یہی تھا کہ ایکٹنگ کرو. کیوں؟ جب ویٹ اگر وہاں زیادہ آپ کو لگ رہا تھا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ اس وجہ سے آپ ماڈلنگ نہیں کر سکتی, تو ایکٹنگ تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو. نہیں اب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کی شکل, فگر, ویٹ, ہائٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹو بی لیڈ کیریکٹر کے لیے؟ آبویسلی انفیکٹ بہت سے کیریکٹرس کے لیے, انلیس کہ وہ کیریکٹر ہے ہی ایسا جس میں آپ کو ایک خاص طریقے سے لگنا ہے. میرا تو نہیں خیال کہ انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایکسٹرا اسمال سائز ہے. نہیں تو پھر وہ رولز بھی تو ویسے ملتے ہیں نا ان کو. ہاں وہ اب اس ٹائم تو میرے دماغ میں یہ نہیں تھا نا کہ مجھے ہیروئن ہی آنا ہے.
یا مجھے یہی کرنا ہے, مجھے تو تھا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. صحیح ہے. تو ایک اور چیز تھی مائنڈ میں کہ ویٹ تو میں کم کر لوں گی, لیکن جو ایکسپریشنز وغیرہ پتہ نہیں, مجھے ایسا لگا کہ ماڈلنگ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے, تو وہ چھوڑ دیا, وہ دروازہ بند کر دیا. ہاں. پھر اماں کو جب بتایا کہ نہیں میں ماڈلنگ نہیں, میں تو ایکٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں, ان کا کیا ریئیکشن تھا تب؟ اچھا, میرے بابا جو ہے نا وہ بہت کول ہے. اوکے. انہوں نے نا مجھے کبھی کچھ نہیں کہا. میری جو ماما ہے نا ماشاء اللہ سے, وہ ذرا سخت ہیں, تھیں, اب تو ٹھیک ہو گئی ہیں. تو پہلے تو انہوں نے میری بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا, انہوں نے کہا چھوڑ دو, تم لگی رہو. تو جب اچھا یہ بات اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ایکٹنگ, میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنایا, میں نے گوگل پہ سرچ کیا کون کون سے پروڈکشن ہاؤسز ہیں. تو بس میں نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا کہ پروڈکشن ہاؤسز میں جا کے آڈیشنز دینے پڑتے ہیں میرے خیال سے. تو میں نے کہا اوکے. میں نے سارے پروڈکشن ہاؤسز دیکھے, نمبر نکالے, اور جن سے فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتی تھی وہ کیا, اور میں نے کہا پلیز میرا آڈیشن لے لیں, پلیز میرا آڈیشن لے لیں. اور ان لوگوں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے, آج میں بتا دوں میں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے آڈیشن دیا ہوا ہے, اور اللہ کرے ان کے پاس وہ آڈیشن نہ پڑا ہو, کیونکہ اگر آج وہ دیکھیں گے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو میں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے آڈیشن دیا ہوا ہے. تو اکیلے جاتی تھی, امی کے ساتھ جاتی تھی؟ کبھی امی کے ساتھ جاتی تھی, کبھی اکیلے چلی جاتی. بٹ دیکھیے امی کا میں یہ سوچوں, ویسے وہ آپ کو ڈانٹتی تھی لیکن آپ کے ساتھ گئی وہ. امی نے, ماما نے میرے ہر آبویسلی پیرنٹس تو آپ کو ڈانٹتے ہی ہیں, آپ کو آپ کے لیے وہ اچھا چاہتے ہیں, بہتر چاہتے ہیں. بالکل. وہ آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے یا کچھ کسی غلط راہ پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو. چاہے انہیں غلط لگ رہی ہو لیکن ایکچولی میں غلط نہیں ہو, جیسے انڈسٹری کے بارے میں بہت ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا کیسے کرے گی, فیملی میں بھی کوئی نہیں ہے, کسی کو نہیں جانتی, جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے فیس بک سے نکالا سب کچھ. تو ان کو یہی تھا کیا یہ اتنی ادھر ادھر جائے گی, یہ کس چکروں میں لگ گئی ہے. تو ان کو بس یہ ٹینشن تھی, ان کو میرے کام سے نہیں ٹینشن تھی. ان کو بس یہ تھا کہ یہ وہاں تک پہنچے گی کیسے, اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی. وہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی مجھے. تو خیر آڈیشنس وغیرہ دیے, تب تک ماما کو یہ تھا, فیملی کو یہ تھا کہ چلو کر لینے تو کوشش, کون سا ہو جانا ہے. کلاسک جملہ, کون سا ہو جانا ہے, چلو بھائی ہو جانا ہے, چلو اس کو کر لینے تو پورا. تو سب جگہ جب جاتی تھی تو کیسا فیل ہوتا تھا؟ بڑے, بیکاز مجھے لگتا ہے بہت بہادر ہوتے ہیں بھائی آپ لوگ جو جا کے ایسے آڈیشنز دیتے ہیں, ایسے کسی کے سامنے اپنی ذات کا ایک حصہ دکھانا. اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ کہ میں خود بول رہی ہوتی تھی کہ پلیز میرا آڈیشن لیں, اور اس سے بھی بری بات یہ کہ میں بہت برا دیتی ہوتی تھی. میری اردو خیر اب بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو زیادہ انگلش میں بات کرتی تھیں آپ؟ نہیں, میرا کیونکہ میں پنجاب سے ہوں تو وہ جو پنجابی ایکسنٹ ہے, بے شک مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن وہ ایک لہک آ جاتی ہے نا پنجابیوں کے ایکسنٹ. صحیح بات ہے. تو میری اردو بہت بری تھی اور میری ایکٹنگ بھی بہت بری تھی تب. تو آبویسلی اچھا تو نہیں لگتا تھا, لیکن یہ بھی تھا کہ کرنا تو ہے, ٹرائی کرتے ہیں. وہ سب آپ کو وہ کر رہا تھا نا, ٹرین کر رہا تھا. دیز آر آل ایکسپیرینسز جس سے آپ لرن کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں فیڈ بیک ملتی ہوگی جو اچھی نہیں ہوگی اس وقت, یا اچھی نہیں لگی ہوگی جو آپ نے. اس ٹائم تو کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتی تھی, اس ٹائم تو صرف یہ کیمرہ ہوتا تھا اور اپنی لائنز بولتے تھے, چلیں جی ہو گیا, جی ہو گیا, چلیں جی گھر جائیں. اوکے. تو یہ ہوتا تھا. اوکے. کیونکہ وہ اچھا تو میں کرتی ہی نہیں تھی نا, تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. تو کب پہلا بریک ملا؟ پہلا بریک ملا مجھے, میرا سعدیہ جبار پروڈکشن کا ڈرامہ تھا جس کا ٹائٹل بہت عجیب و غریب تھا, مجھے بیٹا چاہیے. اس میں شاہد الوی تھے اور سبینہ ہسپانی تھیں. تو وہ اس سے مجھے کافی ریکگنائزیشن ملی اور لوگوں نے دیکھا, تو وہ تھا. میرا مطلب تھا کہ پہلا ایکٹنگ کی آفر کیسے آئی؟ اچھا پہلی آفر کیسے آئی؟ اچھا میں بتاتی ہوں, میں نے سب سے پہلا آڈیشن جو تھا وہ ایم ڈی پروڈکشن میں دیا. سب سے پہلا جو آپ کے حساب سے سب سے برا تھا؟ سارے ہی برے تھے ویسے تو, لیکن ہاں وہ بھی برا ہی تھا. اور اسی کی وجہ سے آپ کو کال آ گئی؟ ہاں, فوراً تو نہیں آئی, 2-3 مہینے گزر گئے تھے, مجھے کہیں کسی پروڈکشن سے کوئی کال نہیں آئی. ایک دفعہ آئی اور انہوں نے کہا آپ آ جائیں. دین میں گئی اور کوئی سیریل تھا تو اس میں 7-8 لڑکیاں تھیں سپورٹنگ رول کے لیے, 7-8 لڑکیاں ہی انہیں چاہیے تھیں. تو وہ بہت ہی چھوٹا سا رول تھا جو کہ میرا پہلا تھا, اور میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کون سا ڈرامہ تھا, لیکن ہاں وہ پہلا تھا. اوکے ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد فوراً دوسرے رول کی آفر آ گئی یا کیا پھر؟ نہیں, مجھے اسٹارٹ کیے ہوئے تو
4-5 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے بیچ میں 1-2 سال کام نہیں کیا. تو وہ اس والے رول کے بعد آپ کو 1-2 سال کام بالکل نہیں ملا؟ میں نے کیا نہیں، کیونکہ مجھے اس طرح کے رولز کرنے نہیں تھے.